کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق روحانی اور رزق جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں، ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا، اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو تو انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی۔ اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا،
اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے یہاں لاہور میں، جس سے بہت من و گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ وہ محل وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنا دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی، میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے، میں نے کہا میرا کہے، اچھا وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تو کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، پھر میں کر کے دکھاؤں گا۔ آج بھی میں سارا دن یہی لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا، یہی ملاقاتیں، اور زندگی گزری ان ملاقاتوں میں کہ دنیا کا مارا ہوا ڈسا ہوا لوگوں کا بھی اور جادو کا بھی، جنات نظر بد کا بھی مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے، اور وہ مجھے تجربات کی ایک دنیا دے کے جاتا ہے۔ وہ اپنی بات نہیں بتا رہا ہوتا، وہ مجھے تجربات کی دنیا دے رہا ہوتا ہے۔ کچھ چاہیے ہمیں، اور اتنا کچھ چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو۔ ہمارے ایک مالی ہوتے تھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے، وہ پودوں کو نا پیمند کرتے تھے، پیمند کرتے ہوئے پودوں کو وہ حلوہ ہی کھاتے تھے، روٹی کی جگہ حلوہ کھاتے تھے، اور بہت کھاتے تھے حلوہ۔ تو میں انہیں حلوہ دینے گیا تو وہ پودوں کو پیمند کر رہے تھے، تو ایک بندہ آ کے کھڑا ہوا، مجھے تو پتہ نہ چلا کہ وہ بندہ کون ہے، لیکن انہیں پتہ چل گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ رات کو بھی یہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نا، رات کو ہتھیارو بندہ ہوتا ہے،
हथियारू, जिसके पास हथियार। अच्छा, उसने कहा ठीक है, और ये गया। मुझसे उन्होंने जो लफ्ज कहा वो लफ्ज भी याद है। कहने लगा चोर है, ये पता कर रहा था कि मैं इनके पौधे चुरा के आगे जाके बेचूं। तो मैंने इसको कहा नहीं, रात को यहाँ हथियारू बंदा होता है, इसे पता चल गया है, अब नहीं आएगा। और बल्कि उन्होंने जो लफ्ज कहा ना, वो लफ्ज मुझे याद है। कहने लगा देखा नहीं था यहां से ऐसे जीटम हुआ है, जीटम लफ्ज याद। आपको भी मुझे भी हथियारू निजाम चाहिए। मेरे हुजूर सुने, मैं एक दलील देता हूं, मेरे आका से बढ़ के हिफाजत की दुआएं पढ़ने वाला कोई होगा? जिनके जुबान से, जिनके दिल से सारी दुनिया को हिफाजत का निजाम, हिफाजत की दुआएं, हिफाजत के अमाल, बरकत का निजाम, बरकत की दुआएं और बरकत वाले अमाल मिले, उनसे बढ़ के भी कोई हिफाजत का निजाम होगा किसी हस्ती के पास? बोले नहीं होगा। लेकिन खुसूसी जब हजूर पे जादू किया दुश्मनान ने, हमेशा मुखालफत करने वाले, हसद करने वाले, इंतकाम लेने वाले, कीना परवर हमेशा हर वार करते हैं। उन हर वारों में एक वार जादू का भी होता है, उन हर वारों में एक वार जादू का भी होता है। और आज आपको एक पते की बात बताऊं, मुझे मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक अमल दिया है कि अगर कोई दुश्मन हासिद अबकरी और तस्बीह खाने की मुखालफत करे, सबसे पहले उसके वज़ाइफ, उसकी तस्बीहात, उसके अमल की तासीर सल्ब, उसकी चीजें सल्ब कर। आप महसूस करें, जितने भी दुश्मन होते हैं सबसे पहले उनका असला छीना जाता है। कहते हैं हैंड्स अप, उनको असलहे से, उनके वेपन, उनकी ताकतों से पहले महरूम किया जाता है। सल्ब कर लें, एक अमल है बड़ा ताकतवर, वो आपकी दुनिया के जिस कोने में है, फिर वो सारे जादू के अमाल या हिफाजत की दुआएं जो अमल करेगा असर नहीं करेगा, उससे वो चीज सल्ब कर। ताकतवर अमल है सल्ब, ताकतवर अमल है सल्ब, हर चीज छीन लो। मैं बात कहां चली थी मेरी, पहले मुझे ये बात, मैं कहीं और निकला हूं। यही बात जादू किया, मैं जादू की बात कर रहा था, यहां रहिएगा। अचानक उसमें से एक बात निकली है, सल्ब कर लो। कश्मीरी बाजार लाहौर में बैठा, हजरत के साथ था, हजरत तशरीफ फरमाते। एक साहब को देखा, वो उनके पास ऐसे डब्बे थे, उसमें धूनी डालते थे, दुकान के आगे हिलाते थे, लोग उनको कुछ पैसे आना दो आना पैसे देते थे। उस दौर में आना दो आना बड़ी बात थी। हजरत ने मुझे फरमाया तारिक इसको बुला लाओ। मैंने उनको अर्ज किया मेरे मुर्शिद फरमा रहे हैं। उन्होंने दूर से आए ना देखा, कह रहे मैं नहीं आता। मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा मुर्शिद का हुक्म है, जान जाएगी, जानिसार हूँ, फकीर हूँ। मैं खींच के ले आया, मुर्शिद कहीं हाथ मिला, हाथ ना मिला। सरकार ने फरमाया हाथ मिला। आखिरकार मुर्शिद ने हाथ मिला के ऐसे अजिया करे जा। अब रोए, अब मुझे पता ना हुआ क्या, लोगों को पता ना हुआ क्या। दो चार बंदे वहां बैठे थे, माफ कर दें, नहीं करूंगा, माफ कर दें। फरमाया जा, रोता, आखिर वो चला गया। फरमाया ये लोगों की दुकानों बांध रहा था, जादू कर रहा था। जो इसको आना दो आने पैसे देते थे, जो नहीं देते थे, उनकी दुकानें बांध रहा था। मैंने इसका सब कुछ सल्ब कर लिया, इसकी हर चीज इससे छीन ली है। अब ये पढ़ेगा वही अमल, करेगा वही अमल, पढ़ेगा, अपनी बीवियों को लगाएगा, अपने बच्चों को लगाएगा, अपने घर वालों को लगाएगा, अपने दोस्तों को लगाएगा। पूरे ताकतवर अमल है, सल्ब अमल, उसका सब कुछ छीन लेना। अच्छा वो समझता है मेरे पास सब कुछ है, उसके पास कुछ नहीं है, अब वो खाली, एक पूरा ताकतवर निजाम है। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात अर्ज कर रहा था। आपसे बड़ा दुआएं पढ़ने वाला, तस्बीहां करने वाला, अमल करने वाला, आखिर आपके लिए खसूसी फलक और नास क्यों उतरी? मुअव्वज़ा तैन, फलक और नास क्यों आई, खसूसी आई? उसकी एक वजह है, मेरे अल्लाह जल्ल शानहू ने क़यामत तक के आने वाले मुझ आपको तालिब इल्मों को बताया, कुछ चीजों के लिए कुछ खसूसी चीजें होती। जैसे या कहारों का मैं बता रहा हूं, या कहारो आपके पास ऐसा ताकतवर असलहा है कि जो हासिद और दुश्मन पे कहर बरसाता है, हासिद और दुश्मन पे, और ऐसा कहर बरसाता है कि दुश्मन नजर बद पे, जादू पे, जिन्नात पे, हसद पे, या बंदिश लगाते हैं कोई लोग कि जिंदगी पे, रिस्क पे बंदिश, दुकान बांध दी। जैसे वो बंदा बंदिश लगा रहा था, जो उसको पैसे दे रहा था, जो नहीं दे रहा था उसे बंदिश लगा रहा था। बंदिश लगाने वालों पे ये बंदिश लगा देता है। मेरे लफ्ज पे फिर गौर से सुने, ताकतवर लफ्ज कह गया हूं। बंदिश लगाने वालों पे या कहा, जब उन पे बंदिश लगती है उनकी बंदिश टूट जाती। आपकी जिंदगी में आसानियां, राहतें, खैरें, आफियतें, बरकतें शुरू हो जाए, फूल बहारें शुरू हो जाए। खुद बंदिश लगाने वाले पे बंदिश लग जाती। पानी में पांव डिबो के, मुझे अभी तुर्की कॉन्फ्रेंस थी तो हर बंदे ने कुछ ना कुछ बात की। एक साहब मुझसे कहने लगे एक जूते आए हैं हजरत। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे उन जूतों के नीचे तहे हैं, उनके नीचे पानी भर दिया जाता है, उनके छोटे छोटे मसाम हैं। जब बंदा चलता है सिर्फ इतना पानी होता है कि पांव गीला रहे, और बंदा उसी पानी पे चलता है। और वो लोग जिनको जहनी डिप्रेशन, टेंशन, कोई इस किस्म के मसाइल, दिमागी, जहनी, आसाबी मसाइल हैं, तो उनके पांव तर रहते हैं। तो जो जॉगिंग, वॉकिंग, पैदल चलने वाले, उन पे वो जूते आ गए हैं। जैसे एक जूते आए हैं जिनके नीचे नोके हैं,
کہتے جی شوگر والوں کے لیے، فلاں بیماری والوں کے لیے. اس لیے میرے حضور نے، میرے آقا نے اپنی زندگی میں کبھی کبھی پیدل چلنا بھی سکھایا کہ آپ پیدل بھی چلے، یعنی بغیر جوتوں کی بھی چلے، ننگے پاؤں بھی چلے. پیدل تو ساری عمر چلے، ننگے پاؤں بھی چلے. کہنے لگے ایسے جوتے آ گئے ہیں، ایسے جوتے جن کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہلکا ہلکا اس میں سے مسام ہوتے ہیں، جیسے ہمارا پسینہ نہیں نکلتا ہماری جلد میں سے، ایسے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. انسان کا پاؤں کا وزن پڑتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ، اور پھر ایک راستہ ہوتا ہے، اس میں سے پانی نکلتا جاتا ہے کہ اندر کیچڑ نہ ہو، اس میں سے باہر نکلتا جاتا ہے، پانی بھر دیا جاتا ہے جوتوں میں. روح کی دنیا ہے، روحانیت کی دنیا ہے، وظائف، عملیات، تعویذات کی ایک کائنات ہے، ایک نظام ہے پورا، جو بڑے بڑے ولیوں پہ، غوثوں پہ کھلا، قلندروں نقیبوں پہ کھلا، نجیبوں ابراروں پہ کھلا، محدثین فقہا پہ کھلا. امام غزالی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، بہت کائنات کھولی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کائنات کھولی. شہنشاہ ولایت حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رحم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان پہ نظام کھلا، ان پہ علوم کھلے جو ہماری عقل، شعور، احساس سے ہم سوچ نہیں سکتے. کتنی، جب سے مجھے سال ہو گئے ہیں، میں یا کہاروں کو بتا رہا ہوں کہ پانی میں پاؤں ڈال کے اس کی 11 تسبیحاں پڑھیں، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، یا 8 تسبیحاں پڑھیں، اول آخر 8 دفعہ درود شریف. کتنی دنیا نے اس سے فیض پایا، کتنی دنیا نے اس سے خیر پائی، کتنی دنیا نے اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل ٹلوائے. کتنی دنیا نے، پوری دنیا میں، پورے عالم میں اللہ نے یہ نظام چلا دیا، پھیلا دیا. کسی دنیا نے اس میں خیر پائی. ڈاکٹر کی دوا، ڈاکٹر کا فارمولا، اس کی تھیوری، اس کا نظام اپنی مرضی سے نہیں. انگریز کا فارمولا ہے کہ کوئی بھی اگر نمبر ملانا ہے تو اس میں 0 پہلے آئے گا، ملک کا ملانا ہے تو اس کا کوڈ پہلے آئے گا. وہ تو ہماری مرضی سے نہیں چلے گا. روحانیت کا نظام ہم جس طرح چاہیں چلائیں، لکھ لیں نہیں چلے گا. اس کے لیے اپنے آپ کو کسی فقیر کے سامنے طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے گا، طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے گا، اور طالب علم بن کے بیٹھنا پڑے گا، طالب علم بن کے بیٹھنا. مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا. حضرت بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ، اصل نام مسعود تھا، اور ماورا نہر، یہ سمرقند، بخارا، تاشقند، یہ ایران تک ایک خراسان ایک پٹی ہے، اب کئی ملکوں میں چلی گئی ہے. خراسان ایک پوری پٹی ہے جو کئی ملکوں میں تقسیم ہو گئی ہے. تو یہ اصل وہاں کے تھے. جب جادوگر آئے آپ کے مقابلے میں، ہر قسم کی زیادتیاں کی آپ کے ساتھ، بہت زیادہ ظالم ہے، لڑنے والے، تلواروں پہ حملہ کرنے والے، قاتلانہ حملہ کرنے والے، زہر دینے والے، آپ کے خلاف اس دور کا میڈیا استعمال کرنے والے، آپ کے خلاف زبان درازی کرنے والے، پھر جادوگر بھی لائے. تو آپ کو آپ کے خادم نے فرمایا، عرض کیا، حضرت جادوگر ہیں، اور میں کوئی پریشانی نہیں، میں نے ان سب کے علم، ان سب کے ورد، ان سب کی چیزیں سلب کر لی، بس ختم کر لی، ہر چیز ان کی میں نے ختم کر دی. ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، یہ ہوگا، یہ سب ختم ہم نے سلب کر لی. میری ایک درخواست ہے آپ سے، اپنی زندگی میں یا کہاروں کو شامل کر. اور میں نے اسی ہفتے والے دن میں نے ایک لمبا سفر کیا. اسی ہفتے والے دن میں یہاں سے اکاڑا گیا، اکاڑا سے پھر میں مامو کانجن گیا، مامو کانجن سے گوجرا گیا، گوجرا سے گوجرا والا آیا، گجرا والا کے گاؤں میں گیا، قلعہ میاں سنگھ. لمبا سفر کیا، رات کے 1:45 بجے گھر پہنچا. ایک درویش کے ہاں گیا گوجرا میں، ایک محبت کرنے والے تھے مجھ سے، وہاں کھڑے ہوتے جو میں رویا، اتنا رویا آپ سوچ نہیں سکتے. ان کی قبر پہ کھڑا ہو کے، بھائی کی قبر ساتھ تھی جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں. لکھا ہوا تھا ڈاکٹر برکت علی قبر پہ، ان کی قبر پہ نہیں لکھا ہوا. گوجرا کے مخلصین مجھے انہوں نے سڑک سے لیا، ہم سیرا قبرستان گئے، پھر ان کے گھر جا کے گوجرا میں نے کھانا کھایا. کہنے لگے میں بیمار ہو گیا. تو درویش جن کی قبر پہ میں گیا، ہم بیمار ہو گیا. میرے بیٹھے بیٹھے نا ناک سے ایسے خون گرنا شروع ہو جاتا تھا. علاج، معالجہ، سنت ہے، ٹیسٹ کرایا، فلاں سے کچھ نہ ہو. وہ عمل جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کسی بھی اپنے پیارے کو خواب میں دیکھنا ہو تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا عمل، 4 رکعت نماز پڑھیں، فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر 4 رکعت اکٹھی پڑھیں، سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھتے پڑھتے سوچ. پر میں نے کیا، اپنے بھائی سے علاج پوچھا، بھائی پہلے فوت ہو گیا تھا، ان کی قبر ساتھ. تو میں نے بھائی سے خواب میں پوچھا، بھائی ایسے میرے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، تو کہنے لگے فلاں کے پاس جائیں، اس سے کہیں فلاں طاقت کی یہ دوا ایک پوری آپ کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں. صبح اٹھا تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا اتنی طاقت کی ہومیوپیتھک کی ایک پوری بنا دے. تو پوچھا حاجی صاحب کس لیے کھائیں گے؟ کہا میرے ناک سے خون اچانک. کہا یہ اس بیماری کے لیے نہیں ہے. کہا چھوڑ، میرے بھائی نے بتایا. کہہ رہا بھائی تو فوت ہو گیا. کہہ رہا خواب میں بتایا. بھائی تو فوت ہو گیا. کہنے لگا خواب میں بتایا. کہا میں نے وہ پوری کھائی. اس کے بعد پھر زندگی بھر
وہ تکلیف نہیں ہوئی. میں حاجی صاحب کے پاس کھڑا تھا اور حاجی صاحب سے کو حاجی صاحب کی محبتیں یاد دلا رہا تھا اور انہی کے ساتھ میں نے ہاتھ ملایا تھا اور میں نے عرض کیا تھا حاجی صاحب آپ جنت میں جائیں گے, وعدہ کریں میرے بغیر. وعدہ کیا. یہ وعدے میں نے کئی اللہ والوں سے لیے ہوئے ہیں, ان میں حاجی صاحب چند سال پہلے فوت ہوئے. کھڑا میری محبتوں کے سارے بندھن ٹوٹ گئے, بہت رویا وہ, ہچکیاں لے لے کے رویا. ان کی محبتوں کو یاد کیا رہا ہے میں نے کہ فلاں جگہ آپ کی محبت, فلاں جگہ آپ کی شفقت, فلاں جگہ آپ کی. مامو کانجن میں صوفی عبداللہ صاحب